जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको लेके चलेंगे जर्मनी, जहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन वाजिद वान साहब हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम वाजिद वान साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाएं, ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वाजिद वान साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान जो आपकी पार्टी है, ये कब से तकरीबन ये आपने लॉन्च किया, ये कब से ये चल रही है माशाल्लाह पार्टी, और इसका मंशूर क्या है? जी, ये पार्टी हमने 2013 में जर्मनी में रजिस्टर करवाई थी, और उससे पहले हमने एक पाकिस्तान का मौजूदा बहरान का सियासी हल पेश किया था, और उस हल के ऊपर हमने फिर ये तंजीम बनाई थी। और इसका मंशूर ये है कि हमारा नारा एक कौम का है, कि पाकिस्तान के तमाम शहरी एक कौम है, उनको आईनी और कानूनी तौर पर पार्लियामेंट से कौमी प्लेटफॉर्म मंजूर करवाकर कौमी दर्जा दिया जाए सही हर शहरी को, सही। यानी कि एक कौम। और ग्रैंड नेशनल जो प्लेटफॉर्म है उसको पार्लियामेंट से मंजूर करवाया जाए, और उस पर कानून साजी की जाए कि कोई शख्स पाकिस्तान में के लोगों के दरमियान जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, मुख्तलिफ रंग नस्ल के लोग हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले हैं, इनके दरमियान नफरत ना पैदा करे, तफरीक ना पैदा करे, नफाक ना पैदा करे, कौम में तफरीक ना पैदा करे। जो करे उसके लिए कानून साजी की जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और इसके बाद हमारा दूसरा नारा है कि इस कौम में से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मेरिट पर नौकरियां दी जाए, ख्वाह वो किसी ही मसलक का हो, वो पाकिस्तानी है, क्योंकि एक कौम में एक मजहब के लोग नहीं होते, ये हकीकत है। तो हमें हकीकत को तस्लीम करना है। अगर हमने पाकिस्तान को सियासी और जमहूरी तौर पर उसको आगे लेकर चलना है और तरक्की याफ्ता कौमों की साथ में खड़ा होना है, तो हमें ये मेरिट पर पाकिस्तानियों को नौकरियां देनी होगी, ताकि जो भी पाकिस्तानी अपने मुल्क की खिदमत करना चाहे वो अपने मुल्क की खिदमत करे, ताकि हम अपने गरीबों की गुर्बत का खात्मा करें और मुल्क में तरक्की का एक इनकलाब लेके आए। तो इसके बाद तीसरा हमारा नारा है हकूक में बराबरी, यानी कि कौम में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, सबको एक जैसे कानून के तहत हकूक में बराबरी दी जाए। तो ये हमारा मंशूर है, कौम तरक्की हकूक। इसको हम जमहूरी और सियासी तौर पर लेके चलेंगे तो ये बनता है जमहूरियत, कि एक लाइन में खड़े होकर तमाम पाकिस्तानी वोट डालें। उसके बाद सियासत है, जिसको हम तरक्की कहते हैं, कि हुकूमत बनने के बाद, जमहूरियत के बाद मुल्क की तरक्की है, तो उसको हमने सियासत के नाम के साथ वाबस्ता किया है। और राइट्स हैं, हकूक में बराबरी है तमाम पाकिस्तानियों की, ताकि हम जब पाकिस्तानी बराबर हों उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको उनको एक प्राउड दिया जाए कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ और ये मेरा मुल्क है। उसको ये खौफ ना हो कि मेरा मसलक जो है, कि मुझे अपने मसलक की वजह से या मुझे अपने अकीदे की वजह से उसके अंदर खौफ और डर पैदा ना हो। हम ये खौफ और डर खत्म करना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तानी अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं और उस इंडस्ट्री की वजह से हम गुर्बत का खात्मा करें और पाकिस्तान में एक तरक्की का दौरा हो। तो यही हमारा एक सियासी हाल है जो हमने पेश किया है, कि पहले कायद आजम पाकिस्तान में कायद आजम का तो यही मंशूर था ना, कि वो समझते थे कि सारी कौमें इकट्ठी होकर रहें और एक मुल्क में रहें। उनका भी मेरा यही मंशूर था, ये जो आप बता रहे हैं अभी। ये देखें, कायद रहमतुल्लाह ताला का जो मंशूर था वो बिल्कुल यही था। कौमें, अब जब पाकिस्तानी नेशन है ना, पाकिस्तानी कौम, जी तो जो पाकिस्तान के हदूद के अंदर है ना, वो पाकिस्तानी कौम है, ख्वाह कि वो मुख्तलिफ कल्चर्स रखते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, लेकिन एज ए कंट्री जब आपने पाकिस्तानी डिलीवर करना है तो वो एक पाकिस्तानी कौम है, उसमें कोई दूसरी कौमें नहीं बन सकती, पाकिस्तानी कौम है। अब कौम की जो नेशन की डेफिनेशन है वो यही है कि पीपल ऑफ ए कंट्री इज ए नेशन। तो पीपल का लफ्ज हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जो मजहब के लोग हैं या रंग के लोग हैं वो नेशन नहीं है।
اس میں تمام لوگ جو شامل ہیں وہ نیشن ہے. تو اس لیے اب بلوچی، سندھی یا خیبر پختونخوا یا گلگت بلتستان یا کشمیر، یہ انڈیویجول طور پر یہ ملک کے وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کی زبانیں مختلف ہیں، کلچرز مختلف ہیں، لیکن ایز اے پاکستان یہ ایک پاکستانی نیشن ہے، گریٹ نیشن ہے. اور یہی ہماری جو ہم نے حل پیش کیا ہے کہ قومی پلیٹ فارم پارلیمنٹ سے بنایا جائے. یہ جو صحیح ہم ملی نغموں میں گیت گاتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے، یہ ایک دھوکہ ہے. پارلیمنٹ میں تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں تو قومی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. وہاں پر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مملکت خدا داد پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہوگا. تو مسلم تو ایک مذہب ہے، تو 3 کروڑ پاکستانی تو مسلمان نہیں ہے. تو ہم نے قوم کو تقسیم کیا. ہم کہتے ہیں کہ مملکت خدا داد پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم پاکستانی ہوگا. جو جمہوریت کے ذریعے جس کو عوام منتخب کرے وہی پاکستان کو لیڈ کرے گا. تو ہمارا یہ نعرہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اقلیتی عہدوں پر پاکستان میں مسلمان نامزد ہوں گے. تو جو 3 کروڑ پاکستانی ہیں، وہ بچے جو جن کے ماں باپ غریب ہیں، وہ غربت میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں محنت مشقت کر کے، اور جب ان کا بچہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہاں پہ آ کر اس کا میٹر ختم ہو جاتا ہے کہ جی اقلیتی عہدوں پر مسلمان نامزد ہوں گے. تو پھر وہ تو 3 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ تو اپنے وطن کی خدمت نہ کر سکے. اور صحیح تیسرا یہ ہے کہ حقوق میں بھی ہم برابر نہیں ہیں. ہم نے بعض مسلک کے لوگوں کو بلٹ پروف سیکورٹی دیتے ہیں کہ کوئی ٹیرو اٹیک نہ ہو، اور کچھ پاکستانیوں کو ہم نے بیان کیا ہوا ہے، پابندی لگائی ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ ایک قوم نہیں ہیں، جب آپ کے پاس میرٹ نہیں ہے، جب آپ کے پاس ایکویلٹی نہیں ہے رائٹس میں، تو آپ کیسے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے؟ ترقی کے لیے تو آپ کو ایک اتحاد کی ضرورت ہے. صحیح بالکل تو میرٹ کی ضرورت ہے. پڑھے لکھے صحیح لوگ جو پاکستان میں سے ہوں وہ پاکستان کے لیے ڈیلیور کرے. ترقی کے لیے تو آپ کو ایکویلٹی کی ضرورت ہے. تو صحیح یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے اپنا منشور بنایا پاکستان کے لیے. اور قوم، ترقی، حقوق، جمہوریت، سیاست، رائٹس، یہ ہمارا منشور ہے. اس کے تحت ہم پاکستان میں بہت زیادہ ہمارے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے ڈیلیور کیے ہیں. ہم نے بلا کسی تفریق کے جو بھی ہمارے پاکستانی جس کے بھی کوئی مسئلے مسائل تھے، ہم نے ان کی مدد کی ہے. ان کے لیے ہم نے جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے ان کو مہیا کیا ہے. آپ کی ہم ویڈیوز نے بھی ہر طرح سے آپ کی ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں جو پروجیکٹ وغیرہ ڈلیور کرتے ہیں. کبھی کبھی جو بھی ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کا ہمیں وہ میسج بھی ملتا ہے. اور جی وہ یہ پروجیکٹس کی آپ نے بات کی ہے تو میں آپ ایک بتا دیتا ہوں کہ ہم ایک مہینے میں 32 پروجیکٹس ڈلیور کرتے ہیں، جس میں ہم سلائی مشینیں دیتے ہیں اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیوں کو، جس میں ہم لوگوں کا میڈیکل ان کے آپریشن کراتے ہیں، ان کے لیے ادویات کے پیسے دیتے ہیں، جس میں ہم ویل چیئرز دیتے ہیں، جس میں ہم کیش منی میں مدد کرتے ہیں، جس میں ہم لوگوں کے گھر بناتے ہیں، جس میں ہم لوگوں کے گھر راشن ڈالتے ہیں. تو یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو ہم نے ڈیلیور کیے ہیں. یہ 60 پروجیکٹس ہیں. ہم نے ٹارگٹ لگایا ہے کہ ہم ہر مہینے 32 پروجیکٹس کو ڈیلیور کر رہے ہیں. تو میں نے اپنے پاکستانیوں سے اپیل کی کہ اگر ہمیں 40-50 لوگ مل جائیں جو ہمیں 50 یورو مہینہ ہماری تنظیم کو ڈونیٹ کریں، تو وہ ہر پروجیکٹس میں 1 یورو 50 سینٹ ان کا حصہ ہوگا. یعنی کہ وہ 1 یورو 50 سینٹ میں ہم کسی اپنی ماں بہن کی جو بیوہ ہیں ان کی بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو 30,000 روپی یا 40,000 روپی ہم ان کو ڈیلیور کرتے ہیں، یا بعض کا 50,000 روپی ڈیلیور کرتے ہیں، یا ہم بعض سلائی مشینیں دیتے ہیں، یا ہم بعض ویل چیئرز دیتے ہیں. تو یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں نا، ہر پاکستانی اس میں 1 یورو 50 پیسے ڈال کر وہ شامل ہو سکتا ہے. یعنی کہ وہ ہمیں مہینے کے اگر 50 یورو دے گا تو وہ 32 پروجیکٹس میں اس کے حصہ ہوگا، اور 32 پروجیکٹس کے جتنے بھی لوگ دعائیں کریں گے ان کا وہ مستحق ہوگا. اور یہی ایک غربت کا خاتمے کے لیے ہماری جو ایک تھیوری تھی کہ ہم ایک قوم ہیں. اب جب ہم قوم بنے ہیں تو ہمارے یہ اندرون ملک ہمارے غریب بہن بھائیوں کے مسئلے مسائل ہیں.
ان کو حل کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں. اگر ہم تفریق رہے، یقین کریں ہم تفریق رہے، قومی پلیٹ فارم سے محروم رہے، تو یہ ہمارا طبقہ جو ہے نا، جس کی میں آپ کو ویڈیو بھیجتا رہتا ہوں، آپ نے ان کی لائف، ان کے حالات زندگی سنے ہیں، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں لوگ اتنی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ایک سلوشن ہے کہ ہمیں قومی پلیٹ فارم بننا پڑنا ہے. ہمیں قوم بن کر اپنے پاکستانیوں کو اس غربت کا جو ایک بحران ہے اس سے نکالنا ہے. صحیح، بہت اچھی بات ہے. آپ کا یہ منشور اللہ تعالیٰ کرے کہ کامیاب رہے. اور یہ جیسا کہ عوان صاحب کا میں نے بتایا کہ وہ اکثر ویڈیو بھی سینڈ کرتے رہتے ہیں جو غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور ان کا یہ منشور یہ ہے کہ ہم ساری قوم کو لے کر ایک ساتھ آگے چلیں. یہ ان کا مشن ہے اور یہی ان کی پارٹی کا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. بہت شکریہ عوان صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنا قیمتی وقت دیا، تو بہت شکریہ سر. شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی ناظرین کو اپنی تنظیم کے بارے میں بتائیں. ایک نئی سوچ ہے، اور جو دوست انگلینڈ سے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا ورلڈ سے، تو ان کے لیے میں نمبر اپنا بتا دیتا ہوں: 0049-176-2285-2695. اور جو اندرون ملک جرمنی سے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہمارا رابطہ نمبر ہے 0176-2285-2695. تو شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی رہے گی، اور آپ کو مزید ہم اپنی تنظیم کے بارے میں بتاتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد. اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں سر.